بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو چینل پر نیو ہے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ناظرین، جو اس ویڈیو کا پارٹ 1 اور 2 دیکھنا چاہتا ہے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیوز میں جا کر دیکھیں، پھر تمہیں اس قبیلے سے رہنے دیا جائے گا ورنہ نہیں۔ میرے پاس اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ میں اسے ساری زندگی سچائی نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہاری ماں سے وعدہ کیا، اس کی نصیحت پورے کرنے کے لیے آج تمہاری 18ویں سالگرہ پر تمہاری سچائی بتا رہی ہوں۔ یہ سب سنتے ہی نور العین کا غصہ عروج پر پہنچ گیا اور واپس سے باہر ہو گئی۔ اس کے جسم سے آگ نکلنے لگی جیسے کہ وہ جل رہی ہو، لیکن یہ کچھ اور ہی تھا۔ اسی دوران اس کی گردن پر ایک نشان نمودار ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ نور العین کی دائی ماں نے جب وہ نشان دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دراصل یہ نشان وہی تھا جیسے کہ اس کے باپ یعنی کہ فلک دیو کی گردن پر موجود تھا، لیکن اس کے باپ کی گردن پر 2 قسم کے نشان تھے، جس میں سے ایک تو نور العین کی گردن پر نمودار ہو چکا تھا اور یہ آگ اسی کا اثر تھی۔ یہ سب ہوتا دیکھ کر اس کی ماں کو اس کے باپ کی یاد آئی کہ فلک دیو نے ایک مرتبہ اپنی بیوی یعنی کہ ہورین پری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا ہونے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہوگا۔ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی جو آج سے پہلے کبھی کی جن، دیو، پری، چڑیل یا کسی بھی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ دراصل یہ بات فلک کو اسی کے قبیلے ایک بزرگ دیو نے بتائی تھی۔ دائی ماں یہ بات جانتی تھی کہ جس دن نور العین کو اپنی تمام طاقتوں پر عبور ہو گیا اس دن اسے کوئی نہیں روک پائے گا، لیکن ابھی اس کی گردن پر صرف ایک نشان نمودار ہوا تھا۔ انہیں غیر معمولی طاقتوں نے نور العین کی بچپن میں دھانی دیو سے حفاظت کی تھی۔ قبیلے والے بھی اسی وجہ سے اس سے تمام تر سچائی چھپانا چاہتے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ نور العین اپنی طاقتوں کے بارے میں جانے، لیکن اسے سکھانے کے لیے اس کو اپنے باپ کے قبیلے کے لے جانا ضروری تھا۔ یہ سب کیسے کرنا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ جہاں یہ سب باتیں ہو رہی تھی وہاں اچانک نور العین کے قبیلے کی تمام پریاں اور جنات آ پہنچے۔ قبیلے والوں کو نور العین اور اس کی دائی ماں کی غیر موجودگی کا پتہ چلتے ہی شک ہو گیا تھا کہ وہ اسے اسی جگہ سچائی بتانے کے لیے لے گئی ہوگی۔ قبیلے والوں کو دیکھ کر دائی ماں مزید پریشان ہو گئی اور نور العین کا نیا روپ دیکھ کر تمام قبیلے والے چونک پڑے۔ قبیلے کے سردار نے فوراً حکم دیا کہ اس کی ماں اور اس کو پکڑ کر فوراً بند کر دیا جائے، کیونکہ وہ اپنے آگے ہونے والے انجام سے ڈر گئے تھے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نور العین کا ایک روپ سامنے آ چکا تھا اور اسے پکڑنا اب ان کے بس میں نہیں تھا۔ دوسری طرف شہریار جو کہ 1 مہینے سے جنگلات میں کھویا ہوا تھا وہ بھی بہت پریشان تھا اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتا تھا اور اس سے مدد طلب کرتا تھا۔ اس کے گاؤں والوں بھی اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ وہ مر چکا ہے۔ اب شہریار جانتا تھا کہ نور العین اب 18 سال کی ہو چکی ہے اور وہ اسے کسی بھی وقت یہاں بچانے آتی ہی ہوگی، لیکن نور العین کے سامنے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو چکا تھا اور شہریار تو بالکل اس بات سے انجان تھا۔ اور وہ یہی آس لگا کر بیٹھا تھا کہ جب نور العین 18 سال کی ہو جائے گی تو وہ اپنی مرضی سے شہریار کو اس مصیبت سے بچائے گی اور اس سے نکاح کر لے گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوسری طرف قبیلے والے بھی نور العین کے غضب سے گھبرائے ہوئے تھے اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ نور العین فوراً اپنے باپ فلک دیو کے قبیلے کی طرف روانہ ہو جائے اور ان کی جان بخش دے۔ اپنی دائی ماں کے بہت اصرار پر آخر اس نے قبیلے والوں کی جان بخش دی اور اپنے باپ کے قبیلے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے قبیلے والوں کی جان بخشنے کے لیے ایک شرط رکھی کہ وہ شہریار کو فوراً سے پہلے واپس یہاں لے آئیں ورنہ ان کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ قبیلے کے سردار نے جنات کو حکم دیا کہ شہریار کو جہاں وہ چھوڑ کر آئے تھے وہاں سے اسے فوراً واپس لائیں۔ جنات ان جنگلات کی طرف روانہ ہوئے جہاں وہ شہریار کو چھوڑ کر آئے تھے اور فوراً سے پہلے شہریار کو نور العین کے سامنے حاضر کر دیا۔ شہریار کچھ سمجھ تو نہ سکا
کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن نور العین کو نئے روپ میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ نور العین نے اسے بولا کہ ابھی کچھ سمجھانے کا وقت نہیں ہے، تم اپنے گاؤں واپس جاؤ اور آرام کرو، وقت آنے پر سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی نور العین اور اس کی ماں دونوں وہاں سے اچانک غائب ہو گئے، اور قبیلے والوں نے بھی شکریہ ادا کیا اور اپنے قبیلے واپس چل پڑے۔ شہریار بھی نور العین کا نیا روپ دیکھ کر بہت پریشان تھا، اور اس کے نئے روپ کے پیچھے چھپے راز نے بھی اسے الجھن میں ڈالا ہوا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ بھی اپنے گاؤں کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو گاؤں میں اس کا چہلم ہو رہا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً گاؤں والوں کو زور سے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ دوسری طرف گاؤں والے جو اس کا چہلم کروا رہے تھے، اس کی آوازیں سن کر ایک دفعہ حیرت میں آ گئے اور اس کی آواز کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ کاش یہ آواز اسی کی ہو جس کے بارے میں وہ سمجھ رہے ہیں۔ جیسے ہی گاؤں والوں نے شہریار کو دیکھا تو وہ اس کی طرف لپک پڑے، اور بچے، بوڑھے، بزرگ، نوجوان، تمام لوگ اسی سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ گاؤں والوں نے اسے بتایا کہ اس کے جنگل کے بعد جب اس کی کوئی خبر نہ آئی اور وہ خود بھی واپس نہ آیا تو انہیں لگا شاید جنات اور پریوں نے اسے مار ڈالا ہے، لیکن وہ تجسس میں تھے کہ شہریار آخر اتنے عرصے تک کہاں غائب رہا اور اچانک سے واپس کیسے آ گیا۔ شہریار نے بھی انہیں پورا قصہ سنایا جو کہ جنگل میں اس کے ساتھ پیش آیا تھا، اور کیسے اس پری کے قبیلے والوں نے اسے کہیں دور ایسے جنگلات میں پھینک دیا جہاں سے نکلنے کا راستہ نہ ملا، لیکن نور العین نے اسے آخر بچایا۔ گاؤں والے یہ سن کر حیران رہ گئے کہ ایک پری ایک انسان پر کیسے عاشق ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال شہریار نے انہیں یقین دلایا کہ اب جنگل میں کوئی خطرہ موجود نہیں ہے اور وہ جنات اور پریاں وہاں سے جا چکی ہیں۔ گاؤں والوں نے بھی شکر ادا کیا اور شہریار کے گاؤں واپس آنے کی خوشی میں جشن منایا۔ نور العین اور اس کی دائی ماں اس کے باپ کے قبیلے کی طرف مکمل رفتار سے رواں دواں تھی، لیکن ان کے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ شاید وہ نور العین کو اپنانے سے انکار کر دیں اور اس کی مدد سے انکار کر دیں۔ لیکن ان کے دل میں ایک امید ضرور تھی کہ شاید وہ اس کی مدد کر دیں۔ کچھ گھنٹے مسلسل سفر کر کے آخر وہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں اس کے باپ کا قبیلہ آباد تھا۔ نور العین اور اس کی ماں کو دور سے آتا دیکھ کر ہی قبیلے میں ہلچل مچ گئی تھی۔ انہیں لگا کہ شاید کوئی دشمن ان کی طرف بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے تمام تر دفاعی تدابیر اختیار کی۔ نور العین اور اس کی ماں کو قبیلے والوں نے قبیلے کے داخلی دروازے پر ہی روک کر گھیرے میں لے لیا۔ نور العین تو ان کو اپنی جیسی ہی معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کی ماں بالکل مختلف تھی۔ قبیلے کے ایک دیو کی نظر نور العین کی گردن پر پڑی جس پر ایک نشان موجود تھا۔ اس نے وہ نشان فوراً پہچان لیا اور چلا کر بولا کہ یہ فلک دیو کی بیٹی ہے، کیونکہ اس کی گردن پر بھی وہی نشان موجود ہے جو کہ فلک کی دیو کی گردن پر موجود تھا۔ یہ سنتے ہی تمام قبیلے والے حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ اچانک فلک دیو کی بیٹی یہاں قبیلے میں کیا کرنے آئی ہے۔ خوش قسمتی سے اس وقت قبیلے کا سردار وہی بزرگ دیو تھا جس نے فلک دیو کو اس کی اولاد کے بارے میں پیشن گوئی کر کے بتایا تھا، جو وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن فلک دیو کی بیٹی اپنے قبیلے واپس ضرور آئے گی، اور وہ اس کی پیدائش کے بعد سے ہی قبیلے کی سرداری حاصل کرنے کی کوشش میں تھا، تاکہ جب بھی وہ اپنے قبیلے واپس آئے تو اسے کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قبیلے والے اسے کبھی بھی نہیں اپنائیں گے، لیکن اگر سردار حکم دے تو وہ اس کا حکم بھی نہیں ٹالیں گے اور انہیں مجبوراً اسے اپنانا پڑے گا۔ اس کی نیت بری نہیں تھی، وہ بس نور العین کے لیے سرداری حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ جیسے کہ اس کو اندیشہ تھا ویسا ہی ہوا۔ قبیلے والوں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا اور اسے قبیلے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، لیکن سردار نے فوراً حکم دیا کہ نور العین اور اس کے ساتھ موجود پری کو قبیلے میں داخل ہونے دیا جائے اور ان کی خوب مہمان نوازی کی جائے۔ قبیلے والے
سردار کا یہ حکم سن کر حیرت میں پڑ گئے، لیکن انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سردار کے حکم کو ماننا پڑا۔ اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا تو نور العین کی ماں نے قبیلے کے سردار کو تمام واقعہ بتایا کہ کیسے وہ اچانک سے آگ بگولا ہو گئی اور اس کی گردن پر یہ نشان آ گیا اور اس کے گرد آگ کا غلاف بن گیا۔ اس نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر اس نے اپنے آپ پر قابو نہ پایا تو شاید یہ اسی آگ میں خود جل کر ختم ہو جائے، لیکن قبیلے کے سردار نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے ان تمام چیزوں پر قابو پانا لازمی سکھائیں گے۔ قبیلے کے سردار نے مزید تفتیش کرتے ہوئے پوچھا کہ اس کی گردن پر صرف ایک نشان نمودار ہوا ہے، جبکہ اس کی باپ کی گردن پر 2 نشان تھے۔ اس کے جسم پر ابھی ایک نشان نمودار ہوا ہے، جبکہ دوسرا نشان باقی ہے۔ کیا اس کی ماں کے جسم کے کسی حصے پر بھی کوئی نشان موجود تھا؟ تو اس کی دائی ماں نے بتایا کہ اس کی ماں کے بازو پر ایک خاص قسم کا نشان تھا، جو کہ اس کے قبیلے کی اور کسی بھی پری کے جسم پر موجود نہیں تھا۔ یہ سن کر سردار نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اس کی دائی ماں کو خوشخبری سنا دی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس نے بتایا کہ اگر اس کو دونوں نشانات اس کے باپ کی طرف سے ملتے تو شاید یہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس کے باپ کی طرف سے اسے ایک نشان مل چکا ہے اور اب اس کا دوسرا نشان اس کی قسمت کا فیصلہ کرے گا، اگر تو اس کو دوسرا نشان بھی اس کے باپ کی طرف سے ہی ملا تو وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو دوسرا نشان اس کے باپ کی بجائے اس کی ماں کی طرف سے مل جائے تو پھر یہ ناقابل شکست بن جائے گی اور یہ اپنی طاقتوں پر مکمل قابو پانا سیکھ لے گی، کیونکہ اس سے نور العین کو اپنے ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات مل جائیں گی اور جو ان میں خامیاں تھیں وہ بھی دور ہو جائے گی۔ ایک چیز جو بزرگ دیو نے اس کی ماں سے چھپائی وہ یہ تھی کہ اگر نور العین کسی طرح سے وہ تینوں نشانات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جو اس کے والدین کے جسم کے مختلف حصوں پر تھے، تو نور العین اس دنیا کی سب سے طاقتور اور خطرناک پری بن جائے گی۔ کوئی دیو، جن، پری، چڑیل یا کسی بھی قسم کی مخلوق اس کا سامنا نہیں کر پائے گی، لیکن اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ صرف 1% امکان تھا کہ وہ تینوں نشانات حاصل کر پائے۔ اسی لیے وقتی طور پر بزرگ دیو نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ دوسری طرف نور العین، جس کے اندر غم اور غصہ دونوں بھرے پڑے تھے، وہ اپنے اندر کی انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اور اسے سکون نہیں مل رہا تھا، لیکن وہ کسی سے بھی انتقام نہیں لے سکتی تھی کیونکہ اس کے والدین کے قاتل تو پہلے ہی مر چکے تھے۔ لیکن اس کے اندر کا غصہ اسے اس بات کو تسلیم کرنے نہیں دے رہا تھا، اسی لیے وہ اور زیادہ گرم مزاج ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے گرد آگ کا غلاف مزید پھیلتا ہی جا رہا تھا اور وہ اس کے قریب جو دیو موجود تھے ان پر بھی اس کا یہ روپ دیکھ کر ہی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ نور العین کی حالت دیکھتے ہوئے قبیلے کے سردار نے اس کی ماں سے پوچھا کیا نور العین شروع سے ہی ایسی گرم مزاج تھی؟ اس پر اس کی ماں نے بتایا کہ نور العین انتہائی خوش مزاج، نیک دل اور نازک پری تھی۔ ایسی تبدیلی اس میں پہلی بار دیکھنے کو ملی ہے۔ اس نے اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے شہریار کا قصہ سنایا کہ کیسے ایک انسان کی محبت میں اس نے قبیلہ چھوڑا اور وہ تمام واقعات جو شہریار سے جڑے تھے وہ سب بتائے، جیسا کہ کہانی کے پچھلے حصوں میں بتا چکی ہوں۔ شہریار کا قصہ سننے کے بعد سردار نے اس کی ماں کو کہا کہ اسے لگتا ہے کہ نور العین کی حالت سدھارنے میں شہریار بہت مدد کر سکتا ہے، ہمیں اسے یہاں فوراً لانا پڑے گا ورنہ نور العین کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ نور العین کے ماں باپ نے کہا کہ اگر شہریار کو نور العین کی حالت کے بارے میں بتایا جائے تو وہ ضرور یہاں آئے گا۔ یہ سن کر سردار نے نور العین کی ماں کو بذات خود جا کر شہریار کو یہاں لانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ اس کی ماں سے کچھ حد تک تو واقف بھی تھا۔ اس وقت کافی رات ہو چکی تھی لیکن شہریار کو لانا ضروری تھا۔
اس لیے اس کی ماں فوراً قبیلے سے روانہ ہو کر شہریار کے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ فجر کے وقت وہ شہریار کے گاؤں پہنچ چکی تھی اور شہریار کا گھر تلاش کر رہی تھی۔ آخر اس نے شہریار کو ڈھونڈ لیا اور وہ اس وقت نماز ادا کر رہا تھا۔ اس نے باہر تھوڑا انتظار کیا۔ جیسے ہی شہریار نماز مکمل کر کے کمرے سے باہر آیا تو اسے اپنے سامنے نور العین کی ماں کو دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ اس نے نور العین کی ماں کو پہچان لیا تھا۔ نور العین کی ماں نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، راستے میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن ابھی تمہیں فوراً میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ شہریار نے پوچھا کہ ہم اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ نور العین کیسی ہے؟ کیا اسے کچھ ہو گیا ہے؟ مجھے فوراً بتائیں۔ نور العین کی ماں نے کہا کہ اسے کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن اگر تم نے دیر کر دی تو شاید اسے کچھ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً چلنے کو تیار ہو گیا۔ راستہ چونکہ طویل تھا تو نور العین کی ماں نے راستے میں اسے نور العین کے نئے روپ کے بارے میں اور اس کے پیچھے چھپی وجہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ دوسری طرف نور العین شہریار کے قبیلے میں آمد سے بالکل بے خبر تھی۔ شہریار جب دیو کے قبیلے پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ پہلے جو جنات کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہوا تھا وہ ان سے بھی بڑھ کر کئی گنا بڑے دیو ہیکل اور بھیانک اور خوفناک تھے۔ ان کو دیکھتے ہی شہریار کی حالت خراب ہو گئی اور پھر سے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ قبیلے میں ایک انجان انسان کی موجودگی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ قبیلے والے بھی شہریار کی آمد سے بے خبر تھے۔ نور العین کے کانوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ انسان جو کہ اس کی ماں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوا تھا وہ تو ہو گیا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے، اس کے ذہن میں فوراً شہریار کا خیال آیا اور وہ اپنا سب کچھ بھول کر فوراً اس کی طرف روانہ ہو گئی۔ شہریار جو کہ بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے گرد تمام دیو جمع تھے۔ نور العین کو آتا دیکھ کر وہ ایک طرف ہو گئے اور اسے راستہ دیا۔ جب نور العین نے شہریار کو اس حالت میں دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ غضبناک ہو گئی اور ان پر برسنے لگی۔ تمام دیو اس بات سے حیران تھے کہ ایک دیوزاد پری ایک انسان کی خاطر اتنا غضبناک کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ انہیں بھی ابھی تک شہریار اور نور العین کے درمیان تعلق کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ بات نور العین کی ماں نے ابھی تک صرف قبیلے کے سردار کو بتائی تھی، اور قبیلے کے سردار کے حکم پر ہی نور العین کی ماں شہریار کو بھی قبیلے لے کر آئی تھی، جہاں تمام دیو کشمکش میں تھے اور نور العین کے اس رویے کی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اتنے میں قبیلے کا سردار وہ بوڑھا دیوتا وہاں پہنچ گیا اور اس نے تمام دیو کو حکم دیا کہ وہ اس نوجوان کی دیکھ بھال کرے اور اسے جلد از جلد موسم لے کر آئیں، اور وہ جب یہ ہوش میں آ جائے تو دوبارہ اس کے سامنے جانے سے گریز کریں۔ تمام قبیلے کے سردار ان فیصلوں سے بہت پریشان تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ پہلے سردار نے نور العین کو قبیلے میں جگہ دی اور اب یہ انسان جس کو وہ جانتے بھی نہیں قبیلے میں کیا کر رہا ہے، اور سردار اس کی دیکھ بھال کا انہیں حکم بھی دے رہا ہے۔ مرتے کیا نہ کرتے، آخر سردار کا حکم تھا، ماننا تو تھا ہی، چاہے جو بھی ہو۔ وہ شہریار کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ دوسری طرف نور العین کی ماں پیو سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شہریار بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بس ذرا سا جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ نور العین اس کے لیے کافی پریشان تھی اور وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کو اس بات پر غصہ تھا کہ مجھے بتائے بغیر شہریار کو یہاں کیوں لایا گیا؟ آخر اس کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر اسے یہاں لانا ہی تو تھا تو مجھے بتا تو دیا ہوتا، میں خود جا کر اسے لے آتی تو اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ سردار اسے ٹوکتے ہوئے بولا کہ شہریار کا یہاں ہونا اس کے لیے فائدہ مند ہے اور وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ جب تک شہریار ہوش میں نہیں آ جاتا تب تک میں اس کے ساتھ رہوں گی اور کوئی بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ سردار نے دیو کو حکم دیا کہ وہ نور العین کو شہریار کے پاس لے جائیں اور انہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ شہریار 2 دن تک بے ہوش رہا اور آخرکار 2 دن بعد اسے ہوش آیا
تو اس نے نور العین کو اپنے سامنے پایا۔ وہ ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ نور العین بولی، تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے، تم یہاں آرام کرو اور اپنا اچھے سے خیال رکھو، اب وہ دیو تمہارے سامنے نہیں آئیں گے۔ شہریار کو بھی اندر ہی اندر لائن کی حالت پر ترس آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس پر اسے افسوس بھی تھا، لیکن کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، اور وہ نور العین کا دکھ تو سمجھتا تھا لیکن اس کو دلاسا نہیں دے پا رہا تھا۔ روح سے کوئی جھوٹا دلاسا دینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آخر وہ ہمت کر کے بولا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ تمہاری دائی ماں نے راستے میں مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، لہٰذا آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارا دکھ سمجھتا ہوں اور میں تمہیں کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آخر کب تک تم اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلتی رہو گی؟ اپنا نہیں تو اپنے ساتھ جڑے ان لوگوں کا تو خیال کرو جو تم سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی باتیں سنتے سنتے نور العین رو پڑی اور اپنا درد اسے سنانے لگی۔ 18 سال، ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ 18 سال سے جسے جھوٹ بول کر پالا گیا ہو اور اچانک سے اس سے ایک لمحے میں اسے سچائی معلوم ہو جائے تو اس پر کیا گزرے گی؟ تم خود بتاؤ شہریار، اگر یہ تمہارے ساتھ ہوتا تو کیا تم یہ برداشت کر پاتے؟ تم میری جگہ خود کو رکھ کر دیکھو، پھر تمہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ میں بدلہ لینا چاہتی ہوں، لیکن کس سے لوں؟ خود سے لوں یا اپنی ماں کے قبیلے والوں سے لوں؟ یہ اپنے باپ کے قبیلے والوں سے یا ان سے جو میرے ماں باپ کو مار کر خود بھی مر چکے ہیں؟ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے اندر لگی آگ کسی بھی طرح سنبھلنے کو نہیں آ رہی۔ شہریار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا کہ تم کسی اپنے کے کندھے پر سر رکھ کر جی بھر کر رو لو، تمہارے اندر کا سارا غصہ تمہارے آنسوؤں کے ذریعے نکل جائے گا اور تم اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگو گے۔ نور العین نے جواب دیا کہ میرا اپنا کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے مجھے 18 سال تک اندھیرے میں رکھا، یا وہ لوگ جنہوں نے مجھے 18 سال پہلے اپنانے سے انکار کر دیا؟ کس پر بھروسہ کروں اور کس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا دکھ بانٹوں؟ میرا یہاں کوئی نہیں۔ شہریار فوراً بولا، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ جس نے تمہیں 18 سال تک پالا، اور اس دن کا انتظار کیا کہ جس دن تمہیں سچائی سے آگاہ کرنا تھا۔ نور العین اپنی ماں کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نور العین کی آگ اس کی ماں پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہ بولی کیونکہ وہ اس کے غم کو باہر لانا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید کوئی اس کا غم کم ہونے سے اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ اس کو اپنی پرواہ نہیں تھی، وہ بس نور العین کو جلد از جلد ٹھیک ہوتا دیکھنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف شہریار نے تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ نور العین نے رونے سے نور العین کا غم تو ہلکا ہو ہی رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ تلاوت قرآن پاک سننے سے اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ یہ چیز اس پر اثر بھی کرتی نظر آئی، اور اس کے گرد آگ کا غلاف جو کہ شدت اختیار کر چکا تھا، آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے ہی شہریار قرآن شریف کی ایک چھوٹی سورت کی تلاوت مکمل کی تو نور العین پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکی تھی، اور اس کے گرد اکرام لاہوری ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کی گردن پر ابھی بھی ایک ہی نشان موجود تھا اور دوسرے نشان کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ دونوں نور العین کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے، لیکن اس کی ماں کافی حد تک جھلس چکی تھی۔ لیکن اسے اپنے درد سے زیادہ نور العین کے ٹھیک ہونے کی خوشی تھی۔ نور العین ابھی بھی روئی جا رہی تھی اور اسے اپنے ٹھیک ہونے کا اندازہ بھی نہ ہوا اور نہ ہی اپنی ماں کے جھلسنے کا۔ جیسے ہی نور العین کا دل ہلکا ہوا تو اس نے رونا بند کیا اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ انجانے میں اس نے اپنی ماں کو کافی حد تک جلا دیا تھا اور اس کی ماں نے اسے روکا تک نہیں۔ اس کی ماں ایک دم سے نیچے گر پڑی۔ نور العین سمجھ نہیں پا رہی تھی
کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا، کیونکہ وہاں اس بات سے انجان تھی کہ اسی کی آگ نے اسی کی ماں کو نقصان پہنچایا تھا۔ نور العین زور سے چلانے لگی۔ اس کی آواز سن کر قبیلے کا سردار فوراً اس کے پاس آ پہنچا اور وہاں پر منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا، کیونکہ شہریار پہلے بھی دیو کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کی دوبارہ آمد پر وہ خوفزدہ نہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ سردار بھی وہاں کا منظر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نور العین تو ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن اس کی ماں کو اچانک کیا ہو گیا۔ پھر شہریار نے تمام قصہ سردار کو بتایا کہ کیسے نور العین اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہی تھی، لیکن اسی کی آگ اسی کی ماں کو نقصان پہنچا رہی تھی، اور کیسے تلاوت قرآن پاک کی وجہ سے نور العین کے گرد موجود آگ کا غلاف ٹھنڈا پڑ گیا اور نور العین پہلے جیسی ٹھیک ہو گئی۔ اب اس کی ماں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اور نور العین جو کہ پہلے ہی ایک صدمے سے مشکل سے نکلی تھی، اب اپنی ماں کے غم میں نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ قبیلے کے سردار نے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ اس کی ماں کی اچھی طرح تیمارداری کی جائے اور انہیں جلد از جلد پہلے جیسا بہتر کیا جائے۔ جہاں نور العین کے ٹھیک ہونے پر تمام لوگ خوش تھے، وہیں قبیلے کے سردار کو کوئی بات کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نور العین اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گئی اور اس نے اپنی آگ پر قابو کیسے پایا، جبکہ اسے ابھی تک کچھ سکھایا ہی نہیں گیا تھا، اور وہ اس کے باقی نشانات کو لے کر بھی پریشان تھا جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ سردار کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، ابھی یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ نور العین نے واقعی اپنے آپ پر قابو پانا سیکھ لیا ہے یا یہ کسی اور وجہ سے ہوا ہے۔ سردار یہ بات جانتا تھا کہ نور العین کے جسم پر باقی نشانات کا ظاہر ہونا کتنا ضروری ہے۔ نور العین کی زندگی باقی نشانات پر منحصر تھی کہ کیسے، کب اور کس طرح وہ نشانات ظاہر ہوں گے۔ جہاں یہ سب باتیں اس کے ذہن میں چل رہی تھی، وہیں دوسری طرف نور العین اپنی ماں کی حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان اور غمگین ہو گئی تھی۔ شہریار اسے تسلی دے رہا تھا کہ اس کی ماں جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ اس بات کو نہیں بھول پا رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کی یہ حالت ہوئی، اور وہ اس کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ سردار کو اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اگر نور العین کی ماں کو کچھ ہو گیا تو کہیں نور العین کی حالت پھر سے نہ بگڑ جائے، اور اب کی بار اسے سنبھالنا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے وقتی طور پر اپنی ساری توجہ اس کی ماں کی طرف کر دی اور اس کی بہتری کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ وہ جلد از جلد اس کی ماں کو بہتر کرنا چاہتے تھے تاکہ نور العین کی حالت بھی سدھار آئے۔ سردار نے شہریار کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ نور العین کو سمجھائیں کہ اس کی ماں کی حالت اس کی وجہ سے ایسی نہیں ہوئی، بلکہ جو قسمت میں لکھا تھا بس وہی ہوا۔ شہریار بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ نور العین دوبارہ اپنی پہلی والی حالت میں واپس نہ چلی جائے۔ اتنے میں نور العین کی ماں ہوش میں آ چکی تھی اور اس کے منہ سے بے سختہ نور العین نکلا۔ دیو نے فوراً سردار کو خبر کی کہ نور العین کی ماں ہوش میں آ چکی ہے اور وہ اسے پکار رہی ہے۔ سردار نے خبر نور العین کو دی اور نور العین اپنی ماں کی طرف دوڑ پڑی۔ شہریار بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ نور العین نے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور ان سے معافی مانگنے لگی، تو اس کی ماں بولی، بیٹا تمہارا کوئی قصور نہیں، میں بھی تمہیں ٹھیک ہوتا دیکھنا چاہتی تھی۔ میری زندگی کا یہی مقصد تھا جو کہ تمہاری ماں نے مجھے مرتے ہوئے سونپا تھا۔ اب میرا مقصد پورا ہو چکا ہے اور اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ یہ سن کر نور العین زور زور سے رونے لگی۔ نور العین بولی، آپ ایسی باتیں مت کریں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی نہیں بچ پاؤں گی۔ نور العین کی ماں بولی، شہریار بیٹا تم اسے سمجھاؤ، میں نے تو اپنی عمر گزار لی ہے اور اس کے سامنے تو پوری زندگی پڑی ہے،
اپنا نہیں تو اسے تمہارا تو خیال کرنا چاہیے، جس کی خاطر اس نے قبیلے سے بغاوت کرتے ہوئے قبیلہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی خاطر تو اسے زندہ رہنا ہوگا۔ شہریار بولا، آپ فکر مت کریں، اور آپ کو کچھ نہ ہوگا اور نہ ہی نور العین کو کچھ ہوگا۔ آپ دونوں پہلے جیسے بہتر ہو جائیں گے اور پھر سے پہلے جیسی زندگی گزارنے لگیں گے۔ نور العین کی ماں بولی، بیٹا تم دونوں کے آگے پوری زندگی پڑی ہے، تم دونوں میری وجہ سے ایسے خراب مت ہونے دو اور میری فکر کرنا چھوڑ دو۔ میں پہلے جیسی بہتر ہو جاؤں گی، تم دونوں کے ساتھ تم دونوں کی خوشیاں بھی دیکھوں گی۔ ابھی تو تمہارے بچوں کو بھی میں نے گود میں کھلانا ہے۔ یہ سن کر نور العین پہلے مسکرائی، پھر تھوڑا شرمائی اور خوشی سے اس نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ بیٹا تم بھی آ جاؤ، شہریار کو مخاطب کرتے ہوئے نور العین کی ماں بولی۔ اس نے ان دونوں کو بھی گلے لگایا اور انہیں خوب دوائیں دی اور پھر بولی کہ اب مجھے تھوڑا آرام کرنے دو اور تم خود بھی جا کر تھوڑا آرام کر لو۔ دوسری طرف یہ گفتگو قبیلے کے دیو بھی سن رہے تھے۔ پہلے تو وہ نور العین کو قبیلے میں رکھنے پر راضی نہیں تھے، لیکن سردار کے حکم کے آگے کچھ نہ کر سکے۔ لیکن اب شہریار اور نور العین کی شادی کی بات سن کر وہ اور بھی زیادہ طیش میں آ گئے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اکٹھے ہو کر سردار کے پاس جائیں گے اور ان سے ان تمام چیزوں کا جواب طلب کریں گے۔ جہاں نور العین کی ماں شہریار اور نور العین آرام کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف قبیلے کے تمام دیو اکٹھے ہو کر سردار کے پاس جا پہنچے اور اس سے ان تمام چیزوں کا جواب طلب کرنے لگے۔ سردار نے سخت لہجے میں تمام قبیلے والوں کو جواب دیا کہ نور العین جیسا چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا، اور تم لوگ سردار کے حکم کے آگے کیسے سر اٹھا سکتے ہو؟ لہٰذا واپس جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر نور العین شہریار سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کی شادی شہریار سے ہی ہوگی۔ تم لوگوں کو اس بات میں کوئی کراہیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نور العین کا باپ اس قبیلے کا سب سے بہادر اور طاقتور دیو تھا، اور اس نے بھی اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اور اس کی بیٹی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کرے۔ تم لوگ اپنے کام سے کام رکھو۔ جہاں تک بات انسان اور دیوزات پری کی درمیان شادی کی ہے تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ قبیلے کے سردار آگے کچھ زیادہ تو بول نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو سردار کا انداز یہ بالکل بھی پسند نہ آیا اور ان کے دل میں سردار کے لیے عزت پہلے سے ہی کم ہو چکی تھی، لیکن وہ سردار کی پیروی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ لہٰذا سردار کی بات سن کر واپس اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ تو سردار کی بات سمجھ لے گئے، لیکن کچھ لوگ دل سے لگا کر بیٹھ گئے کہ اجنبیوں کی خاطر سردار ان سے کیسا سلوک کر رہا ہے۔ دراصل وہ سردار کے سخت رویے اور اجنبیوں کے لیے نرم دلی کے پیچھے چھپی حکمت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وقتی طور پر تو تمام دیو سردار سے ناراض تھے، لیکن ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ سردار تو آخر ہیں ہمارے قبیلے کے ہی، کچھ سوچ کر ہی یہ سب کر رہے ہوں گے۔ نور العین کی ماں پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی تھی اور اس کی حالت میں بہتری آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر نور العین اور شہریار دونوں ہی بہت خوش تھے۔ قبیلے کا سردار بھی یہی چاہتا تھا، نور العین کی ماں جلد از جلد صحت یاب ہو جائے اور پھر نور العین اور شہریار کی دھوم دھام سے شادی کی جائے، کیونکہ وہ قبیلے والوں کا مزید دباؤ برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور انہیں سنبھالنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی قبیلے سے آ کر سردار کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ نور العین کا رشتہ کسی انسان سے نہ کیا جائے، لیکن وہ اسے کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتا۔ اسی لیے وہ جلد از جلد ان کی شادی کرانا چاہتا تھا تاکہ مسئلہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے۔ سردار نے قبیلے والوں کو شادی کی تیاریاں کرنے کا حکم دیا۔ قبیلے والے اس چیز کو بہت نامناسب سمجھتے تھے، لیکن سردار کے حکم کے آگے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نور العین نے بھی چونکہ 18 سال کی ہو چکی تھی، اس لیے وہ بھی اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ جب قبیلے کے کچھ لوگوں نے
اس کے پاس جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے بھی اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا اور قبیلے والوں کو اس کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی سے منع کر دیا۔ قبیلے والے بھی چپ کر کے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نور العین کی ماں بھی پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی تھی۔ اب سردار اور نور العین دونوں بغیر کسی تاخیر کے شہریار اور لین کی جلد از جلد شادی کروانا چاہتے تھے تاکہ ان پر سے یہ بوجھ بھی ہٹ جائے اور وہ دونوں بھی اپنی زندگی خوشحالی سے گزار سکیں۔ دوسری طرف شادی کی تمام تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھی۔ اب بس ایک مناسب دن کا انتخاب کر کے یہ مبارک کام سر انجام دینا تھا۔ نور العین کی ماں اور اس قبیلے کے سردار نے شہریار اور نور العین کے مشورے کر سے آنے والے جمعے کو ان کا نکاح رکھ دیا۔ اب وہ دونوں بھی بہت خوش تھے اور جمعے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف قبیلے والوں نے نکاح میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ سردار نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب یہ سب ہونا تھا۔ جمعے کے بعد نکاح کا وقت ہوا تو گواہوں کی کمی تھی کیونکہ قبیلے کے باقی لوگ تو پہلے ہی شرکت سے انکار کر چکے تھے۔ ابھی یہی پریشانی چل رہی تھی کہ اتنے میں نور العین کی ماں کے قبیلے کے چند جنات وہاں آ پہنچے۔ ان کو نور العین کی ماں نے بلایا تھا۔ ان میں سردار بھی موجود تھا۔ ان کے دل میں تو نور العین کی دہشت پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا وہ کچھ نہ بولے اور اس طرح گواہان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ شہریار اور نور العین کا نکاح بہت سادگی سے پڑھا دیا گیا۔ نکاح کی تقریب سے فارغ ہو کر جب سارے باہر آئے تو قبیلے والے وہاں اکٹھے تھے۔ انہوں نے سردار سے مطالبہ کیا کہ نور العین کو اس قبیلے میں نہیں رکھا جائے گا ورنہ ہم سب یہ قبیلہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سردار ان کا یہ مطالبہ سن کر بہت پریشان ہوا اور شہریار کی طرف دیکھنے لگا اور شہریار اور نور العین اس کی طرف دیکھنے لگے۔ شہریار نے کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں نور العین کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر سردار کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ اس نے تسلی کے لیے نور العین سے بھی پوچھا کہ کیا وہ شہریار کے ساتھ اس کے گاؤں میں رہنا چاہیے، تو نور العین نے بھی ڈٹ کر جواب دیا کہ ہاں، وہ اب اپنے شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزارے گی، چاہے وہ اسے جہاں بھی رکھے اور جیسے بھی حالت میں رکھے۔ اب شہریار نور العین نے قبیلہ چھوڑ کر اپنے گاؤں کی جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ نور العین کی ماں ایک قبیلے کے جنات پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ شہریار نے اصرار کیا کہ نور العین کی ماں انہی کے ساتھ رہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ قبیلے والے اسے چین سے نہیں رہنے دیں گے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی اور وہ واپس اپنے کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ لیکن نور العین اور شہریار دونوں کے اصرار پر وہ راضی ہو گئی۔ نور العین کے ذہن میں تھا کہ شاید شہریار کے گاؤں والے انہیں نہیں اپنائیں گے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن شہریار نے پھر اسے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں والوں کو تمام سچائی بتا چکا ہے اور اس کے گاؤں والے اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے بلکہ وہ خوشی خوشی ان سب کا استقبال کریں گے۔ یہ سن کر اسے تسلی ہوئی اور وہ بہت خوش ہوئی۔ انسانوں کے درمیان رہنا اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ اب شہریار نور العین اور اس کی ماں اپنے گاؤں جانے کے لیے نکلنے والے تھے۔ وہ سردار سے آخری ملاقات کر کے اجازت طلب کرنے سردار کے پاس گئے۔ سردار سے حتمی ملاقات کے بعد وہ اپنے گاؤں کے سفر پر نکل پڑے۔ اگلے دن فجر کے وقت شہریار اپنے گاؤں پہنچ چکا تھا اور مسجد میں اس وقت اذان ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ کل شہریار کا کوئی پتہ نہیں تھا کیونکہ نور العین کی ماں راستے کے وقت اسے گاؤں سے لے کر گئی تھی۔ شہریار نے نور العین اور اس کی ماں کو اپنے گھر لے آیا اور خود مسجد میں چلا گیا۔ وہاں فجر کی نماز ادا کی اور تمام لوگ شہریار کو دیکھ کر پھر سے چونک پڑے۔ شہریار نے تمام تر قصہ بیان کیا اور اپنے نکاح کا بھی بتایا۔ تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور اسے مبارکباد دی۔ وہ گاؤں والوں کو لے کر اپنے گھر آیا تاکہ وہ گاؤں کی نئی دلہن کا استقبال اچھے سے کر سکے۔ اس کے گھر آنے سے پہلے
نورالعین اور اس کی ماں نے مل کر گھر کی اچھی طرح سے صفائی کی اور اسے گھر کے کہنے کے لائق بنا دیا۔ شہریار جب گاؤں والوں کو لے کر گھر پہنچا تو وہ اپنے گھر کا نیا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہ خوش بھی ہوا۔ گاؤں کی عورتوں نے نئی دلہن اور اس کی ماں کا بہت پرجوشی سے استقبال بھی کیا اور ان کو دعائیں دی۔ تمام گاؤں والے جانتے تھے کہ نورالعین ایک دیو پری زاد ہے اور وہ دوسری اس کی ماں ہے، لیکن ان کو کوئی خاص نہ تھا کیونکہ شہریار نے انہیں پہلے ہی سب کچھ بتا رکھا تھا۔ نورالعین اور اس کی ماں، جس کے لیے انسانوں کے بیچ آنا بالکل ایک نیا تجربہ تھا، وہ بھی اپنے استقبال سے بہت خوش ہوئے اور انہیں بھی بہت اچھا لگا۔ پھر اس طرح نورالعین اور شہریار اپنی زندگی میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اسی طرح لکڑہارے اور عشق پری کی داستان اپنے اختتام تک پہنچی۔ ناظرین، جس کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور وہ اس کہانی کا پارٹ 1 اور 2 دیکھنا چاہتا ہو تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز میں جا کر لکڑہارے کا 1 اور 2 پارٹ دیکھیں۔